یہ مسلسل میں نے 4 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورہ نساء کی. واقعہ جو چل رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لے کر. بات یہاں پر اس سے قبل جو تفسیر میں گزری ہے وہ اہل کتاب کے متعلق ہے، اہل کتاب میں بھی خاص یہودیوں کے متعلق، کہ یہ یہودی ایک ایسی قوم ہے جس کا کثرت سے اس میں قرآن پاک میں ذکر بھی آیا ہے. نافرمانیوں کو لے کر ان کے بے جا سوالات ہوا کرتے اپنے نبیوں کی بارگاہ میں. جیسے اس سے پہلے والی آیت یہ تھی کہ اے محبوب، اہل کتاب تم سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دو، ایک ایسی کتاب اتار دو جو ایک ہی ساتھ پوری اترنا چاہیے. بلکہ اللہ فرماتا ہے یہ سوالات ایسے کرتے. اس سے پہلے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہم کو اللہ دکھا کیوں نہیں دیتے کھلے طور پر. علانیہ وہ اللہ کو دیکھنے کی بات کرتے. پھر اللہ کا عذاب آیا، توبہ کیا ان لوگوں نے. یہودیوں کی نافرمانیاں بہت بڑی ہوئی ہیں، وہ آج بھی دیکھنے کو مل رہی ہے. یہ قوم اللہ کے غضب کا شکار ہوئی. اب یہاں پر جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ یہ اکثر عہد کو توڑتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی. کس وجہ سے؟ فبما نقضهم میثاقهم وکفرهم بآیات اللہ. 2 وجہیں بتائی اللہ نے. پہلی تو یہ ہے کہ یہ جب بھی وعدہ کرتے اپنے نبیوں سے اس وعدے کو توڑتے تھے. وعدہ توڑنا، وعدہ خلافی کرنا یہ یہودیوں کی خاص عادت تھی. اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دینا. وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور ناحق انبیاء کا بھی یہ قتل کرتے تھے. تقریباً 10,000 نبیوں کو انہوں نے شہید کیا ہے یہودیوں نے. تو اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی قرآن پاک میں. اور پھر یوں فرمایا غضب اللہ علیہم، اللہ کا ان پر غضب ہوا. سورہ فاتحہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں غیر مغضوب کا مطلب کیا ہے؟ جس پر غضب ہوا. یہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہودی جماعت ہے. سبب تو کچھ ہے. آج اس موضوع پر بات کرنے سے لوگ کتراتے بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ دنیا میں اس مٹھی پر جماعت نے ایک ایسا پروپیگنڈا بنا دیا ہے کہ ان کے متعلق بولنے والے کو آتنکوادی اور ٹیررسٹ بھی کہہ دیا جائے گا کہ یہ ایک چھوٹی سی قوم ہے، مٹھی پر جماعت ہے یہودی. اور ان کے متعلق اگر کسی نے کہیں پر بھی کچھ بھی بات کی تو یہ ناانصافی کی بات کرتے ہوئے چیختے چلاتے ہیں. اگر کسی نے ہٹلر کا ذکر کر دیا، ہولوکاسٹ کا ذکر کر دیا، یا ان کے قتل عام کی بات کر دی تو پھر یہ اس پر قانونی چارہ جوئی بھی کرتے ہیں یا پھر اس کو در پردہ قتل بھی کرواتے ہیں. یہ شریر قوم ایسی ہے میرے عزیزوں، پچھلے 4,000 سال سے تقریباً یا پچھلے 3,000 سال سے ان کی بد عہدیاں دنیا میں موجود ہیں. انہوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو تو انہوں نے بیچ میں سے آری سے چیر دیا تھا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گردن کو الگ کیا. یہ یہودی ہی تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں ان پر کئی عذابات آئے، اس کا بھی ذکر ہے قرآن پاک میں، بد عہدیوں کی وجہ سے. لیکن یہاں جب بھی یہودی کا لفظ میں ذکر کروں تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہود جو ہے کچھ ایمان والے بھی تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے اور اپنے رسولوں کی پیروی جیسے ان کا حکم ہوتا ویسے کیا کرتے. تو میری مراد ان مومن لوگوں کے لیے نہیں، بنی اسرائیل کے، بلکہ یہودی جب ہم یہاں کہہ رہے ہیں تو وہ قوم مراد ہے جو سرکشی اور نافرمانی کرتی رہی ہر زمانے میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہاں تک فرمایا کہ ہم نے ان کو اتنی نعمتیں دی کہ جتنی پوری دنیا میں کسی کو نہیں دی تھی. آپ کو پتا ہے کہ ان کے لیے جنت سے کھانا اترتا تھا. کوئی اور قوم ہے جنت سے ان کے لیے کھانا اترتا تھا، من و سلوا، اس کا نام سنا ہوگا آپ نے، روزانہ ان کے لیے. اس کے خلاف انہوں نے کیا کیا؟ اپنے نبی کے پاس آ کر کے کہا روز یہی کھانا اترتا ہے. کبھی اپنے خدا سے کہیے گاجر، مولی، پیاز، ککڑی، بھاجی یہ بھی تو آئے. من و سلوا جنتی غذا تھی. تو ادع لنا ربک مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. پیاز چاہیے ان کو، لہسن چاہیے، بھاجی چاہیے، ساگ چاہیے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی. اعلیٰ چیز جو انہیں دی جا رہی تھی اس کو بدل کر کے ادنا کی طرف ان لوگوں نے توجہ کی. اتنا ہی نہیں، جو مومنین تھے میں سے ان کے لیے جب یہ اپنے نبیوں کے ساتھ چلتے تھے تو آسمان کا ایک ٹکڑا سایہ بن کر چلتا تھا کہ ان کو براہ راست دھوپ نہ لگے. اور اتنا ہی نہیں، ان کے ناخن بڑھ جاتے تو رات میں نیت کر کے سوتے تو صبح خود ہی کٹے ہوئے ہوتے. اتنی سہولیات اور کس کو ملی ہیں؟
इतनी नियामतें मिली थी। हाँ, इनके लिए बाज रिवायात ये हैं कि इनके कपड़े भी धुल जाया करते खुद बखुद, सारी चीजें इनको बैठे बिठाए मिल रही थी। लेकिन हुक्म क्या था? आप देखिए, आप जब ये बैतुल मुकद्दस में दाखिल होने का हुक्म आया, जो शहर मुकद्दस है, अर्द मुकद्दस है, यरूशलेम जिसको आज कहते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया सजदा करते हुए दाखिल होना, ये अल्लाह का मुकद्दस घर है। लेकिन इन जालिमों ने अपनी सुरीन रगड़ते हुए दाखिला किया, अपने पीछे के मुकाम को जमीन पर रगड़ते हुए वहां शहर में अंदर दाखिल हो रहे। मजाक, अल्लाह ने सजदा करते हुए दाखिल होने का हुक्म दिया, लेकिन ये जिस अंदाज से जा रहे थे। और रब तबारक व तआला ने यह फरमाया था कि तुम ये कहना कि मगफिरत हो, बख्शिश हो। जैसे हरम में जाएंगे तो यही तो दुआ करते जाएंगे, अल्लाह हमारी मगफिरत हो। लेकिन जब ये अर्ज़ मुकद्दस में दाखिल हो रहे थे यहूदी, तो क्या कह रहे थे? बाली में दाना, बाली में दाना, यानी सिर्फ और सिर्फ पैसा और माल, क्योंकि वहां खुशहाली ज्यादा थी, सैराबी ज्यादा थी। तो वो ये बातें करते हुए शहर में दाखिल हो रहे थे कि बाली में दाना, अब तो पैसे ही पैसे हैं, माल ही माल है। तो रब तबारक व तआला ने उन पर लानत फरमाई, ये ऐसी कौम है। अब अंबिया को जो उन्होंने कत्ल किया, उनमें से इनकी आदत थी, जो इनकी तबीयत के खिलाफ बात होगी उस नबी के साथ ये मजाक भी करते थे और कत्ल भी करते थे। अब देखें, यहां जो आयतें आई हैं उसमें अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया, इन पर जो खास लानत है यहूदियों पर, उसकी एक वजह यह भी है कि ये अल्लाह का तो इनकार, ये अल्लाह की आयतों का इनकार तो करते हैं, कुफ्र तो करते हैं, लेकिन हजरत मरियम पर यह बड़ा बोहतान तराशते हैं, तोहमत लगाते हैं। हजरत मरियम पर यह तोहमत लगाते यहूदी, उनसे माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन उनको गलतकारी से तोहमत लगाते हैं कि बगैर बाप के इनके यहां बच्चा कैसे आया, जबकि वो मौजज़ा था, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की एक निशानी थी। वो रब ताला जिसे चाहे, और कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन, और कुछ जगहों पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आयत में यह है कि तुम ईसा की पैदाइश पर ताज्जुब करते हो कि बगैर बाप के कैसे पैदा हो गए, सिर्फ मरियम, हजरत मरियम के पेट में कैसे बच्चा बन गया और पैदा हुआ, तुम इस बात पर तो ताज्जुब करते हो। लेकिन क्या तुम्हें इस बात का इल्म नहीं कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मां भी नहीं बाप भी नहीं कैसे पैदा किया? उस बात का तो तुम्हें यकीन है कि उनकी आदम अलैहिस्सलाम की मां का नाम मालूम है, बाप का नाम मालूम है। बगैर मां और बाप के जो आदम को पैदा कर सकता है, तो सिर्फ बगैर बाप के ईसा को क्यों नहीं पैदा कर सकता? वो कादिर मुतलक है। लेकिन इन यहूदियों ने बहतान तराशा। हुआ क्या था, ये वाक़या बड़ा तवील है। हज़रत मरियम सलामुल्लाहि अलैहा रज़ियल्लाहु अन्हा बड़ी पाकीज़ा खातून है, जिनका जिक्र कुरान में आया है। मैं आपको अगर बताऊं तो औरतों में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम कुरान में है, ये हज़रत मरियम का है। हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इनकी परवरिश पूरी बैतुल मुक़द्दस में हुई, बैतुल मुक़द्दस में ही परवरिश पाए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु तस्लीम की तरबियत में जब ये जवानी को पहुंची, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए अल्लाह ताला की तरफ से। ये वाक़या भी सूरह मरियम में मौजूद है। हजरत मरियम हटने लगी और पूछी कि कौन है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता हूं और तुम्हें एक बेटा देने आया हूं, मैं तुम्हें एक बेटे की बशारत देने आया हूं। तो हजरत मरियम ने उस वक्त भी कहा था, अन्ना लकी हादा, ये मेरे लिए कैसे हो सकता है? हजरत जिब्राइल ने जब ये कहा कि अना रसूल रब्बी के लिए अहब लकी गुलामन ज़किया, मैं तेरे रब की तरफ से एक फरिश्ता हूं, तुझे एक पाकीज़ा बेटा देने आया हूं। तो हजरत मरियम ने कहा ये कैसे हो सकता है? तो हजरत जिब्राइल ने कहा अल्लाह जो चाहे वो हो सकता है, ताला यूं चाहता है। और उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन पर फूंक मारी, चले गए। हजरत मरियम हामिला हो गई, हमल करार पाया, और जब विलादत का वक्त करीब आया तो अल्लाह ताला ने आपको फरमाया, इल्का किया। वो नबी तो नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला जब किसी गैर नबी को कोई हिदायत के लिए बातें भेजता है तो उसको दिल में इल्का करता है। हजरत मरियम के दिल में ये बात अल्लाह ताला की तरफ से आई कि वो शहर और बस्ती से बाहर चली, खजूरों के एक बागीचे में, और वहां दर्द की शिद्दत से वो आराम के लिए लेटी। फिर अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से उसी जगह पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। जब बेटा हुआ, ये जो वाकया है मैं आपके सामने क्यों बता रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं। ये ईसाइयों को भी एहसान मानना चाहिए कुरान का, हाँ कुरान पाक का, कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का प्रोसेस पूरा कुरान ने बता दिया। हाँ, जो बरसों से यहूदी उनके ऊपर गाली गलौज कर रहे थे। अब मिसाल के तौर पर मैं आपके मुतालिक कुछ भी बोलूं, इल्जाम रखूं और आप सफाई देते रहें,
تو ہو سکتا ہے لوگ یہ کہیں اپنی صفائی میں کچھ بھی بول رہا ہے، لیکن ایک تیسرا آدمی جب تمہاری حمایت میں کھڑا ہو جائے کہ نہیں یہ بالکل صاف ہے، تو پھر اس کو تقویت زیادہ مل جاتی ہے۔ بہرحال میرے عزیزو، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد اب وہ بچہ اٹھائی اور اب سوچنے لگی، ڈرنے لگی قوم کے پاس کیسے جاؤں، رشتہ دار بھی ہیں، سارے لوگ اگر پوچھیں گے کہ شادی بھی نہیں ہوئی، بچہ کیسے آیا؟ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغامات ہوتے ہیں وہ سب اسباب پہلے سے طے ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ عز و جل اگر کسی کو منتخب کرتا ہے کسی کام کے لیے تو اس کے لیے راستے وہ خود ہی بناتا ہے۔ حضرت مریم نے بچے کو اٹھایا، رب تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم یہ ہوا کہ جب تم اپنی قوم کے پاس جاؤ تو اشارے سے کہہ دینا میں چپ رہنے کا آج روزہ رکھی ہوئی ہوں، بات نہیں کروں گی، سوالات کی بوچھار ہو جائے گی، یہ کہاں سے آیا، یہ کیسے ہوا، ایسی نہیں تھی، فلاں تھی۔ تو اللہ کی طرف سے ہوا حکم کہ اپنے آپ کو جواب مت دینا کچھ بھی، اشارہ اپنے بیٹے کی طرف کرنا۔ حضرت مریم لے کر کے آئی، قوم میں جیسے آئی ہوا وہی۔ ظاہر سی بات ہے لوگ دیکھتے کہاں ہیں، سب سے پہلے سوالات کی بوچھار کر دیتے ہیں۔ یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، اے ہارون کی بہن جو ہے پاکیزہ خاتون کو کہا جاتا تھا۔ ویسے آپ کے کوئی بھائی نہیں تھے ہارون، لیکن اخت ہارون جو ہے نہایت پاکیزہ عورت کو کہا جاتا تھا جس کے دامن پہ کبھی دھبا نہ لگاؤ۔ تو لوگوں نے کہا یا اخت ہارون یہ بچہ کیسے آ گیا، نہ تمہاری ماں بری تھی نہ تمہارا باپ خراب تھا، تجھے تو اچھی تربیت دی گئی تھی، یہ بچہ کیسے آیا؟ تو حضرت مریم نے کیا فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں روزے سے ہوں، آج بات چیت نہ کرنے کا بھی روزہ ہوا کرتا۔ یہ پہلی شریعتوں میں تھا، ہماری شریعت میں نہیں ہے، ہماری شریعت میں چپی کا روزہ نہیں ہے۔ تو اب حضرت مریم نے جب بچے کی طرف اشارہ کیا تو لوگوں نے پوچھا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی گود کا بچہ ہے، آج پیدا ہوا گود میں لے کر کے آئی۔ لوگ جب یہ کہہ رہے تھے تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں سے ہی بول پڑے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دیا ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بھی معجزہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کا گود کے پہلے دن بات کرنا سارے لوگوں کو قائل کر گیا۔ سب سمجھ گئے کہ ظاہر سی بات ہے اگر بچہ ایک دن میں بولنے والا ہو سکتا ہے تو مریم جو کہہ رہی ہے کہ بغیر باپ کے ہوا یہ بھی ممکن ہو سکتا۔ تو پھر حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو اپنی نبوت کے اعلان کے بعد اپنی کتاب انجیل کا آپ نے لوگوں کو درس دیا، لوگ جوق در جوق آپ کی طرف آنے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اخلاق سے بھری ہوئی، انسان کو انسان بنانے والی، لیکن یہودی یا دجال کے پیروکار کہاں انسان بننے والے؟ جب بھی کبھی کوئی نبی ان کو سیدھا کرنے آتے تو جن کی قسمت میں ہدایت لکھی ہے وہ ایمان لے آتے، لیکن جو نہیں ماننا چاہتے تو وہ قتل کے پلان بنانے شروع ہو جاتے، منصوبے سیدھے مارنے کے بنانا شروع ہو جاتے۔ تو ان کے چیلے یہی کام کرتے ہیں، علماء حق علماء ربانیین کی سپاری دیتے ہیں ادھر سے ادھر۔ وہ کام آج بھی ہوتا ہے کہ جو حق بولنے والے ہیں ان کو پکڑ کر کے قید کر دیا جائے یا ان کو کسی کے ذریعے سے مار دیا جائے، مروا دیا جائے۔ میرے عزیزو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات پر میں اب آ رہا ہوں جو آیت میں نے تلاوت کی۔ جب آپ کی عمر 30 سال کے قریب 30 سے اوپر ہوئی تو یہودیوں کی دشمنی بڑھ گئی۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تبلیغی سیلاب کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہے کہ ان کے پیروکار بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے شاگرد بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کی تعلیمات سے لوگ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ حالانکہ حکم ان کے لیے بھی تھا، یہودیوں کے لیے، کہ اب جو رسول آئے انہی کی پیروی تم بھی کرو، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اپنا ایک حلقہ بن گیا نا تو پھر دوسرے کی پیروی کریں گے تو یہ حلقہ ختم ہو جائے گا، نذرانے ختم ہو جائیں گے، جو ملتا ہے لوگوں سے یہ سب دندہ ختم ہو جائے گا، کائے کو کسی کی پیروی کرے۔ یہی کام تو یہودیوں نے مدینے میں حضور کے ساتھ نہ کر کے بھی کیا، جبکہ یہودی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے کہ یہ آخری رسول ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو بھی نہیں پہچانتے۔ اس سے زیادہ ان کو معلوم تھا کہ آخری رسول یہی ہے، لیکن ایمان کیوں نہیں لاتے تھے؟ اس لیے کہ برسوں سے جو دندا چل رہا تھا لوگوں کے اوپر مذہب کے نام پر، ہاں لوٹ ماری کا، لوگوں سے وصولی کا، خراج لینے کا، تو ظاہر سی بات ہے اب اگر حضور کی غلامی میں آئیں گے تو پھر یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ بہت سارے لوگوں کو دکان بند کرنے کی خواہش نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اکڑ آتی رہتی ہے۔ آج بھی ایسے بہت سارے حالات ہیں۔
کچھ جاہل اور ایسے شریعت سے بیزار لوگ جب ان کو ہدایت کی طرف ہم بلائیں تو ان کو پتا ہے کہ شریعت حق ہے، لیکن وہ آنا نہیں چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دکان انہوں نے بنائی ہے وہ بند ہو سکتی ہے. جن جاہلوں کو لے کر کے وہ اپنی دکان چلاتے ہیں وہ بند ہو سکتی ہے، ادھر کیسے آ سکتے ہیں؟ میرے عزیزوں، یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی کرتے رہے، نہ مانے. ایک دن وہ بھی آیا جب یہودیوں نے حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا بھی منصوبہ بنا لیا. جیسے اور نبیوں کو قتل کیا، ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، قتل کا منصوبہ بنایا. اب سنیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا کیا مسئلہ ہے. عیسائی بھی آج اپنے گلے میں کراس کا نشان اور سولی پر لٹکے ہوئے ایک شخص کی تصویر ڈالے رہتے ہیں. اب وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے یا اپنی نالج کے اعتبار سے جو بھی کرتے ہوں، لیکن حقیقت کیا ہے وہ سن لیجئے. حقیقت کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں شاگردوں کے ساتھ تھے، پھر اپنے شاگردوں کو آپ نے رات کے وقت بھیج دیا اور سب کچھ انہیں بتا بھی دیا کہ آج میں تمہارے ساتھ آخری دن بیٹھا ہوں. یعنی اللہ کے نبی کو اس بات کی خبر تھی کہ یہودی قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. سب چلے گئے گھر میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تنہا تھے، اپنے رب کی عبادت میں مصروف تھے. یہودی اپنے پلان اور منصوبے کے مطابق گھر کا گھیراؤ کرتے ہیں رات کو، اور اس کے بعد پلان کے مطابق اپنے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو منتخب کرتے ہیں کہ اندر جا کر دیکھ آؤ کہ عیسیٰ اکیلے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے. معائنہ کر کے اس کے بعد پھر حملہ کیا جائے گا، جیسے بھی ہے ان کو سولی پر چڑھائیں گے. تو یہ جو ان کا ساتھی تھا وہ اندر معائنہ کرنے کے لیے آیا گھر کے اندر، اور اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جو اندر آیا تھا اس کو حضرت عیسیٰ کی شکل دے دیا. پوری شکل بھی نہیں، آدھی شکل. اب یہ چیک کرنے کے لیے جو بندہ گیا ہے کافی دیر تک باہر نہیں آیا، تو باہر جو کھڑے ہوئے تھے تلواریں اٹھائے، انہوں نے سوچا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، چلو انتظار کس بات کا، حملہ کر ہی دیتے ہیں. تو سب رات کے وقت اندر گھس گئے اور اس شخص کو بیٹھا ہوا پایا تو اس کو پکڑ لیا، اس پر حملہ آور ہوئے. وہ ان کا ہی ساتھی تھا، اور پکڑ کر کے لائے اور اس کو مارا بھی، پھر اس کو سولی پر چڑھا بھی دیا، کیونکہ وہ شکل میں پورا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تھا. اور اس کے بعد سولی پر چڑھا دیا. یہ تو ظاہر سی بات ہے، انتقام کی ہوس میں جب آدمی کام کرتا ہے تو اسے ہوش و حواس بھی نہیں رہتا کیا کر رہا ہے، سوچنے کا بھی وقت نہیں رہتا. سولی پر چڑھا دینے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ہمارا آدمی کہاں گیا؟ جو چیک کرنے کے لیے گیا تھا، معائنہ کرنے کے لیے گیا تھا، ہمارا آدمی کہاں گیا؟ تو اتفاق ایسا تھا کہ اس کے پیر جو ہے وہ اس کے اصلی وہی والے پیر تھے، بدلے نہیں تھے. لوگوں نے کہا یہ ہمارا ہی آدمی ہے. کچھ ساتھیوں نے کہا کہ یہ ہمارا آدمی ہے. تو پھر ان کے آدھے لوگوں نے کہا اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے، عیسیٰ کہاں چلے گئے؟ تو اس شک میں مبتلا رہ گئے، وہ یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکے. یہ بات اب کون بتا سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ. گھر کے اندر کی بات ہے، اور گھر کے اندر رات کے وقت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے. یہ بات اب کون بتا سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک 570 سال کا گیپ ہے، اور اس بیچ کوئی نبی بھی نہیں آئے. 570 سال کا گیپ ہے اور کوئی نبی نہیں آئے. اب یہ خبر کوئی نبی ہی دے سکتا ہے، کوئی نبی ہی دے سکتا ہے. غیب کی خبر دینا ہے تو یہودی بھی لڑتے رہے، عیسائی بھی لڑتے رہے. عیسائیوں نے دیکھا صبح کہ پھانسی پر چڑھا دیا گیا ہے، سولی پر چڑھا دیا گیا، تو ان میں بھی تو فرقے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہاں پھانسی پر چڑھ گئے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام. آج بھی کئی عیسائی یہ کہتے ہیں کہ وہ پھانسی پر چڑھ گئے لوگوں کے گناہ معاف کروانے کے لیے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے جو خاص شاگرد رات میں ان کے ساتھ گھر پہ تھے، انہیں پتا تھا. مشہور شاگرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوحنا، لوقا، مرقس، متی، انہی کے نام سے آج بائبل میں 4 بائبل میں تھیو اس کو کہتے ہیں، متی کو، اور یوحنا کو جان کہتے ہیں. انگلش میں بائبل جان یہ کہتے ہیں، اور لوقا ہے اور مرقس ہے، یہ عربی نام جو میں آپ کے سامنے کر. ان لوگوں کو یہ پتا تھا، انہوں نے لوگوں سے اختلاف کیا، نہیں ہمارے نبی سولی پر چڑھ ہی نہیں سکتے. تو ایک جماعت عیسائیوں میں یہ بھی تھی. تو اب ان سے سوال بھی کرتے تھے لوگ، اگر سولی پر نہیں چڑھے تو ہیں کہاں؟ وہ تو بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہاں؟ تو ان کے پاس بھی پورا پکا علم نہیں تھا، کیسے بتاتے؟ یہودی خود آپس میں اختلاف کیے ہوئے تھے. بعض کہتے تھے کہ ہم نے چڑھا دیا، اور بعض کہتے تھے کہ نہیں تم نے نہیں چڑھایا، وہ تمہارے آدمی کو چڑھایا ہے. اور اگر تمہارا آدمی نہیں ہے
تو عیسیٰ کہاں ہے؟ عیسیٰ ہے تو پھر تمہارا آدمی کہاں ہے؟ اس بات پر چلتی رہی بحثیں کتنے سال؟ 550 سال۔ 570 سال کے بعد مکہ مکرمہ میں آمینہ کا لال پیدا ہوا۔ نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے، پھر آپ کے 40 سال کی عمر کے بعد قرآن کی آیتیں جب اترنے لگی، قرآن کی آیتوں نے پچھلے ماں سبق ہوئے واقعات کا بھی تذکرہ شروع کیا، اور ایک واقعے کو قرآن میں بتایا جانے لگا۔ انہی واقعات کی سمت میں جب عیسیٰ علیہ السلام کی سولی کی بات آئی، اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ آیتیں آج میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، ان لوگوں کا یہ قول لعنت کے قابل ہے جنہوں نے کہا ہے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا ہے جو اللہ کے رسول ہیں۔ جواب میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ان لوگوں نے انہیں قتل کیا نہ انہیں سولی پہ چڑھایا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، یہ بھی صاف بیان کر دیا رب تعالیٰ نے، لیکن ان کو ایک شبیہ کا ایک شخص دے دیا گیا تھا۔ شبیہ کا مطلب ہم مثل ایک شخص دے دیا گیا تھا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ یہودی و عیسائی ہوں، ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ یقین کا علم کسی کے پاس نہیں، یقین کا علم کسی کے پاس نہیں۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، اللہ فرماتا ہے انہیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں مگر یہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اٹکل پچھو لگا رہے ہیں، ایسا ہوا ہوگا ویسا ہوا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جب وہاں گھر کے اندر سے ہوا کیا ہے کسی کو پتا نہیں ہے، تو صرف اور صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو بھی جواب دیا، یہودیوں کو بھی جواب دیا، اور مومنین کو بھی عقیدہ بتا دیا کہ حقیقت کیا ہے۔ اے مومنو سنو، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ سوائے ایک نبی کے کوئی یہ بات نہیں بیان کر سکتا۔ عیسائیوں کو احسان ماننا چاہیے میرے مصطفیٰ کا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے مولا نے ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت دنیا کو بتلائی۔ اور اتنا ہی نہیں، بھی مریم پر لگے ہوئے تہمتوں کو بھی، بہتانوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے سے اللہ نے برات کا اعلان فرمایا کہ مریم نہ کسی مرد سے ان کا کوئی تعلق رہا، نہ ان کو کسی نے چھوا، بلکہ جو ان کو بیٹا دیا گیا ہے وہ اللہ کی مشیت سے دیا گیا۔ یہ بات حضور نے فرمائی۔ ان عیسائیوں کو چاہیے تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرتے، پیروی کرتے۔ میں آپ کو حقیقت بتا دوں، جو نجاشی بادشاہ، شاہ حبشہ، حبشہ ایک ملک ہے، ایتھوپیا اس کو آج کہتے ہیں، وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، عیسائی، پکا عیسائی، اور کتابیں پڑھا ہوا عیسائی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر حقیقت میں کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی جو کتابیں ہیں اس کو پڑھا ہوتا تو وہ ہمارے نبی کا کبھی انکار کر ہی نہیں سکتا، نہیں کر سکتا، کیونکہ جتنی علامات اس میں بتائی گئی ہیں وہ سب موجود ہے۔ یہ تو ظالموں نے اب کھرچ کے نکالا ہے نا حضور کے اوصاف کو۔ تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کے ساتھ ہوا کیا ہے سنیے۔ مکہ والے جب صحابہ پر ظلم کر رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تم ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ۔ اس میں تقریباً 70 صحابہ نے ہجرت کی تھی، حضرت عثمان غنی بھی تھے اس میں، ہاں بڑے صحابہ ہیں، حضرت جعفر طیار بھی ہیں، اور عورتیں بھی تھی، مرد بھی تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے گئے۔ جب وہاں گئے تو حبشہ کا جو بادشاہ، نجاشی اس کا نام، وہ رحم دل انسان تھا، ہر آنے والے کو امن و چین سے رہنے دیا کرتا۔ لیکن جب یہ قافلہ پہنچا تو مکہ والے چھوڑنے والے تھوڑی نہ تھے، یہ ظالم کفار و مشرکین وہاں پر بھی پہنچ گئے نجاشی کے پاس، وہاں جا کر کے مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے دشمنی کہیں پر بھی وہ ختم نہیں کرنا چاہتے۔ آج ہم بولتے ہیں یہ قرآن کے احکامات کو لے کر تو آج ان کو آگ لگتی ہے کہ آپ کے ہاں جہاد کی آیتیں ہیں۔ کبھی تم نے ٹھنڈے دل سے یہ سوچا بھی کہ ان کافروں نے مسلمانوں کا کتنا تنگ کیا تھا، کہاں پکڑ کے مارتے تھے؟ یہ کبھی ذکر نہیں کرتے یہ دجالی میڈیا، کبھی نہیں۔ حضرت بلال حبشی کے وہ مصائب کیوں نہیں بیان کرتے آج؟ یہ کبھی بیان کرتے ہوئے ان کو سنا؟ صرف ان کو یہی یاد آتی ہے کہ جہاد کی آیتیں آئی ہیں، جہاد کی آیتیں، کتنے مسلمان شہید ہوئے دردناک انداز میں، ان کو وہ سب باتیں یاد نہیں ہیں۔ میرے عزیزو، نجاشی کے ہاں یہ پہنچ گئے مکہ والے، اور جا کر کے اس کے کام بھرنے لگے اور تحفے لے کر کے گئے اور اس کی دعوت کیا، خوب کھلایا پلایا، اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا۔ نجاشی ان کی خاطر تواضع تو کیا، بڑے پیسے والے تاجر لوگ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس نے کہا میں ان سے بھی ایک بار سن لوں گا کیا بات ہے۔
تو پھر وہ جو مسلمان آئے تھے پناہ لینے کے لیے حبشہ میں، ان کو بلوایا، صحابہ بھی تھے اس میں، صحابہ ہی تھے، بلایا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، تمہارا کیا مسئلہ ہے مکہ میں؟ یہ لوگ بھی آئے ہیں، ان کے خلاف وہاں پر کان بھڑکانے والے آئے تھے۔ تو جب سامنے بات کرنے کی بات آئی تو حضرت جعفر طیار سامنے آئے، جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہیں۔ جعفر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سگے بھائی ہیں۔ آگے بڑھے اور جیسے وہ سوالات کرتا تھا نجاشی، آپ جواب دیتے تھے، وہ سارے انہی باتوں کی سوالات کرتا تھا جو اس کے ذہن میں انجیل پڑھ کر کے تھے کہ آخری نبی کیسے ہوں گے، اس کے متعلق وہ سارے سوالات کرتا، جس کو تم نبی کہہ رہے ہو اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو حضرت جعفر نے کہا صرف بڑی تعلیم تو یہ ہے کہ ہمارا نبی بندوں کی عبادت سے ہمیں نکال کر کے رب کی عبادت میں لے جاتا ہے، مخلوق کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت کی طرف لے جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہے مخلوق ہے نا، چاہے پتھر ہو، درخت ہو، کوئی بھی ہو، یہ مخلوق ہے، ان کی عبادت سے نکال کر وہ نبی ہمیں خالق کی عبادت کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ وغیرہ؟ کہا نہیں۔ اور پھر وہ عرب کے مشہور شریف خاندان قریش میں پیدا ہوئے، ساری علامتیں پوچھنے کے بعد نجاشی بادشاہ نے کیا کہا کہ میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں، جس کے انتظار میں تھا مجھے وہ مل گیا اور میں ایمان لاتا ہوں۔ وقت کا بادشاہ جو عیسائی بھی تھا اور وہ ایمان قبول کیا۔ میرے عزیزو، اس کی موت جب ہوئی رضی اللہ عنہ، جب ان کی موت ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غائبانہ طور پر اپنے علاقے میں ہی نماز جنازہ بھی ادا کرائی، خود حضور نے نماز پڑھائی۔ آپ نہیں گئے تو نہیں، حبشہ نہیں گئے، لیکن جہاں موجود تھے وہیں سے جنازہ پڑھائی۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب عیسائیوں کو اگر وہ ٹھنڈا دل رکھتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جانبداری کے ساتھ نہیں، حقیقت کی تلاش میں جب پڑھیں گے میرے نبی پاک کو اور قرآن کو، تو انکار نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، جس کو ہرکولس کہا جاتا ہے، اس کے پاس بھی یہی معاملہ ہوا تھا جب اس نے مسلمانوں سے پوچھا کہ وہ نبی کیسے ہیں۔ مسلمانوں سے نہیں بلکہ ابو سفیان سے پوچھا تھا، جو ابھی ایمان لائے نہیں تھے۔ ابو سفیان ایمان لائے نہیں تھے، وہ مسلمانوں کے خلاف بات کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن بادشاہ نے جتنے سوالات کیے اس میں سب ان کو حضور کی تعریف ہی کرنی پڑی۔ کیا کرتے ہیں؟ ابو سفیان خود کہتے ہیں اگر میں جھوٹ بولتا تو میرے لوگ تھے جو مکہ والے وہ پکڑ لیتے، کہتے کہ ابو سفیان اتنا بڑا آدمی جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ تو ہر بات بتا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو ہرکولس جو بادشاہ ہے روم کا، عظیم الروم اس کو کہا جاتا، وہ ہرقل اعظم کہتا ہے کہ قسم خدا کی اگر وہ تمہارے نبی یہاں ہوتے تو میں ان کے پاؤں دھو کر پانی پیتا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ہدایت نہیں لایا، ہدایت پہ نہیں آیا، ایمان نہیں لایا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہے عطا کرے۔ ہاں، اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کرے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ واقعہ جو میں نے بتایا، اس پر اب سب کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقیدہ مومنین کا کیا ہے۔ آج یہاں میں بتاؤں، قرآن پورا اٹھا کر کے دیکھ لو آپ، انبیاء اکرام علیہ السلام کی صفائی ہی قرآن نے بیان کی۔ ان ظالموں نے کبھی نبیوں کو کہا کہ وہ تو ہماری طرح بشر ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں کہ ہماری طرح کھاتے پیتے بازاروں میں چلتے۔ رب تعالیٰ نے ان کا بھی جواب دیا، جن لوگوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کانوا بہ یستہزئون، رسول ایسے نہیں آئے جن کا مذاق نہیں اڑایا گیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک فرمایا۔ قرآن جو ہے نبیوں کی صفائی اور برت کا اعلان کرتا، نبیوں کی برت کا اعلان کرتا ہے، ہر گناہ سے ہر عیب سے پاکی کا اعلان کرتا ہے۔ لیکن ان ظالم یہودیوں کو دیکھو، انہوں نے آج، میں ایک آپ کے سامنے انصاف کی بات کرنے والوں سے پوچھتا ہوں، ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے یا نان وائلنس کی بات کرنے والے، وائلنس نہیں ہونا چاہیے اس کا اعلان کرنے والے، ان سب سے میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ کبھی کسی قرآن کے پڑھنے والے، عمل کرنے والے عالم نے یا حافظ نے یا ذمہ دار مسلمان نے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، داؤد و سلیمان علیہ السلام کی توہین کی، جن پر ان یہودیوں کا بھی ایمان ہے، ان کے اپنے اعتبار سے جو ایمان رکھتے ہیں،
ان سارے نبیوں کو وہ تسلیم کرتے ہیں جس انداز سے بھی، لیکن وہ نبیوں کو مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، ان کے سب کے تذکرے ان کے مقدس کتابوں میں ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، کسی ایک نے بھی کبھی ان انبیاء کی توہین کی؟ بلکہ ہمارا اسلام اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا. توہین تو بہت دور کی بات ہے، ان سے ریلیٹڈ کسی چیز کو ہلکا سمجھا تو کافر ہو جائے گا. مثال کے طور پر بکریاں چرانا نبیوں کی سنت ہے، اور اگر کسی نے اس کو ہلکا جانا کہ یہ کون سا معاذ اللہ رب العالمین ہلکا کام نبیوں کی سنت کی وجہ سے، تو ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا. نبیوں کی اتنی توہین بھی اسلام برداشت نہیں کرتا، گوارا نہیں کرتا. لیکن جو ہمیں انصاف سکھاتے ہیں ان لوگوں سے میں بات کرتا ہوں. کبھی تم نے ان ظالموں سے کیوں نہیں پوچھا کہ میرے نبی پاک کے خاکے کیوں بناتے ہو، کارٹون کیوں بناتے ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کیوں کرتے ہو؟ یہ کارٹونسٹ کون لوگ ہیں؟ یہ یہودیوں کے پالے ہوئے پٹھو ہیں، عیسائی ہیں. ان لوگوں کو یہاں پر آزادی چاہیے. میرے نبی پاک کو تم تختہ مشق بناؤ گے، اپنی آزادی کا نشانہ حضور کو بناؤ گے. ہم یہ کہتے ہیں آزادی جس کو یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ آزادی نہیں ہے، یہ بدتمیزی ہے. آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچا کر، اب مثال کے طور پر میں کسی کی گردن پر کھڑا ہو جاؤں اور کہوں میرا ملک آزاد ہے، میں جہاں چاہوں کھڑا ہو جاؤں، اس کو آزادی کہیں گے؟ میاں کسی کی گردن پر کھڑے ہو کر کے تم آزادی مناؤ گے؟ آزادی کا مفہوم یہ ہے کہ ہماری آزادی سے کسی دوسرے کو ٹھیس نہ پہنچے، کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. یہ کیسی آزادی؟ فریڈم آف اسپیچ اس کو نام دے دیا، فریڈم آف ایکسپریشن نام دے دیا، ہاں ریلیجن کی آزادی اس کا نام دے دیا. تمہیں جو اختیار کرنا اختیار کرو، ہم کہاں تمہارے پیچھے پڑے؟ میاں یہاں پر تو وہ جنگلی لوگ بھی ہیں جو کتوں سے بھی زیادہ بدتر زندگی گزار رہے ہیں، ننگے لوگ. ہاں میں ان کے متعلق بھی نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ ہیں. ہاں یہ لفظ میں اگر سخت بات کہہ رہا ہوں تو ان لوگوں کے لیے جو پوری دنیا کو شیطان بنانے پر لگے ہوئے ہیں، ان کا کوئی دین دھرم مذہب نہیں. ہم کہاں تمہارے پیچھے تمہارے مقدسات کو لے کر بات کر رہے ہیں. لیکن میں اتنی بات کہتا ہوں، انصاف کی بات کرنے والے دنیا بھر میں جب میرے نبی پاک کی بات آتی ہے تو سیکولر کیوں بن جاتے ہیں؟ اسلام کی بات آتی ہے تو سیکولرزم ہے، اور اگر میں کسی پر انگلی بھی اٹھا دوں تو کٹر ہے، یہ دہشت گرد ہے. ہمارے لیے آزادی نہیں ہے، ہمارے لیے نہیں، ساری آزادی ان لوگوں کے لیے، پاکھنڈیوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالی اسلام کا غلبہ عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو آزادی دی تھی رسول پاک کی تعلیمات پر، ہم وہ دنیا کو بتائیں گے حقیقت میں آزادی ہوتی کیا ہے. بہرحال یہاں پر آیتوں کا جو عرض کرنا تھا وہ مکمل ہوا. اس کی اگلی آیتیں وہی اہل کتاب کے متعلق ہے، لیکن اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو عقیدہ چھن کر نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش صرف حضرت مریم سے ہوئی. یہ مومنین کا عقیدہ ہے. ان کی ماں بھی پاک تھی، وہ بھی پاک تھے. اب یہاں پر ٹرائنیٹی کا ایک عقیدہ آ گیا. تثلیث کیا ہے؟ تین خدا ماننے کا عقیدہ. یہ عیسائیوں میں آیا. پہلے تو عیسائی اس عقیدے کے قائل نہیں تھے، پہلے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانتے تھے. لیکن ان ظالم یہودیوں نے اس میں گھس کر، عیسائی مذہب میں گھس کر ان کی کتابوں میں اپنی طرف سے تشریحیں ڈال دی اور ان کے عقیدے کو بگاڑ دیا. اسی طرح سے یہ مذہب اسلام میں بھی داخل ہوئے ہیں. ہماری کتابوں کی غلط تشریح کرنا، کچھ گڑھ کر کے حدیثیں داخل کر دینا تاکہ گمراہ عقیدے آ جائیں. حدیثوں کے نام پر انہوں نے پورے ایک جماعت تیار کر لی. باضابطہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے جنہوں نے اعتراف بھی کیا ہے کہ ہم بغداد میں، بصرہ میں، کوفہ میں کتنے سال محنت کی ہے مسلمانوں میں فرقہ بنانے کے لیے. یہ یہودی اس وقت سے بھی کام کر رہے. عیسائیوں میں بھی یہ داخل ہوئے، ٹرائنیٹی کا عقیدہ داخل کر دیا. کیا کہ نہیں، خدا ایک نہیں ہے، ایک تو وہ اللہ ہے، دوسرے عیسیٰ ہیں، تیسرے روح القدس ہے، پاکیزہ روح یعنی جبرائیل علیہ السلام. اور بعض عیسائیوں میں تین سے مراد اللہ بھی، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام. بہت سارے لوگ یہاں پر گاڈ فادر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اللہ کو وہ باپ کہتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو سن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بیٹا. اکثر آپ ان کی تعلیمات میں بھی دیکھیں گے God says his son. خدا اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، خدا اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. ہمارا عقیدہ یہ ہے وہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا. ہمارا عقیدہ یہ شرک کا ہو ہی نہیں سکتا. اس کا بیٹا کہاں سے آیا؟ اس کا بیٹا کیسے ہے؟
اگر اسے بیٹا بنانا ہی ہوتا تو اپنے محبوب کو بناتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، بے نیاز سے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ اس سے بہت بلند ہے جس کے ساتھ یہ اس کو شریک کرتے ہیں، نہ اس کی کوئی بیوی، نہ اس کی اولاد، نہ اس کے باپ ماں۔ تو یہ ٹرائنیٹی کا جو تثلیث کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ انہیں شرک کی طرف لے جاتا ہے، شرک کر دیا نا خدا کے ساتھ تین لوگوں کو۔ لہذا اے مومنو، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ عیسائیوں کی تعلیمات کے طرف توجہ نہ دیتے ہوئے بعض مسلمان بھی اس طرح کی باتیں کہہ جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ان کے اسکولوں میں ہمارے بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک فادر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اپنی مقدس تعلیمات کے ذریعے سے بچوں کو جس طرح سے بھی پڑھاتے ہیں، اس بات کا ہمیشہ لحاظ رکھو کہ شرکیہ تعلیم اگر حاصل کرو گے تو بچپن میں ہی مشرک اور کافر بن جاؤ گے۔ ہمارا دین جو عقیدہ ہمیں پیوریٹی ہمیں دیتا ہے وہ بچوں کو بچپن سے سکھاؤ، اپنے گھروں سے سورہ فاتحہ اور اخلاص پڑھ کر کے بچہ جائے، اور جب آئے تو بھی سورہ فاتحہ اور اخلاص پڑھ کر کے گھر میں آئے، تاکہ بچہ ہمارا بچپن سے مومن رہے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔